اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. جو شادی شدہ لوگ ہیں نا وہ اپنا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رکھیں، بیگم یہ تمہارے بیسک خرچے ہیں، یہ میرے ذمے ہیں، یہ میں نے پورے کرنے ہیں چاہے کچھ بھی ہو. تو دوسرے کا کھا نہیں رہا نا، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. اور بیگم کو کہاں سے کتنا ملا، کیا ملا، ابا سے کتنا ملا، بھائی نے کتنا دیا، اس کی جیب پہ نظر بولو مت. یہ خاندانی ہونے کی علامت. یہ تمہارا ہیڈیک ہے، تمہیں کہاں سے ملا. ہوتا یہ ہے کہ عورت بھی یہ چھپا رہی ہوتی ہے اپنے احساس سے، اپنے میاں سے. اس کو پتہ ہے مانگ لے گا، یہ مانگ لے گا، یہ خرچہ کم کر دے گا. جب اس کو پتہ چلے گا نا کہ اچھا تمہیں تو چمونی آپا بھی اس دن اتنے پیسے دے کے گئی تھیں اور تمہیں تو فلانی بھی دے کے گئی تھی، تو اس کا مطلب پھر یہ گوشت تو اب اپنے خرچے پہ خریدو نا. یہ بھی لچڑ ہونے کی علامت. خاندانی بننا چاہتے ہو، بیگم تمہارے پاس کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، کہاں سے کیا آ رہا ہے، یہ تمہارا ہیڈیک ہے. ہم اپنی ذمہ داری کیا کریں گے پوری. پھر بیگم خاندانی ہوگی تو وہ خود آپ کا خیال کرے گی، وہ خود آپ کو گفٹ دے گی. بھائی مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں تو میں کبھی بھائی کو گفٹ دیتی ہوں، بہن کو. تو آج یہ گفٹ، یہ گھڑی سونے کی کس کے لیے؟ یہ آپ کے لیے. پھر اچھا بھی لگتا ہے، محبت بھی. جہاں دوسرے کی جیب پہ نظر اور اپنی ذمہ داری میں ڈنڈی، وہاں رشتے بھی خراب ہوتے ہیں اور ٹینشنیں بھی پیدا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں میں کہ انسان جتنے بھی ڈپریشن میں ہے نا، جب ان کی گوروں نے ہسٹری جمع کی نا، تو ایک ڈپریشن تو ہوتی ہے پیسوں کی کمی کی وجہ سے، لیکن زیادہ تر جو ڈپریشن لوگوں میں ہوئی ہے نا، تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے. پیسوں کی کمی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن جو ریلیشن خراب ہوتے ہیں نا، دیکھو انسان کو اللہ نے اکیلا نہیں رکھا ہے کہ اکیلا رہے. وہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں نا گروپ کی شکل میں رہتے ہیں. چیونٹیاں اکیلی رہتی ہیں یہ لائن بنا کے اور پورے گروپ کی شکل میں. کچھ جانور ایسے جو اکیلے، ان کو کوئی نہیں اس سے کہ دوسرا ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اکیلے زندگی گزرتی ہے ان کی. بعض جانور ایسے پورے گروپ کی شکل میں رہتے ہیں. آپ ان کو گروپ سے الگ کرو گے مر جائیں گے. وہ مکوڑے گروپ کی شکل میں، تبھی مکوڑے خوراک کے لیے نکلتے ہیں نا، ایک لال بیگ ان کو الٹا نظر آ جائے نا، کاکروچ، تو ایسا نہیں ہوتا وہ اکیلا ہی گھسیٹ رہا ہے اس کو، یا وہیں گھنا بن کے کھا رہا ہے کہ ابھی موقع ملا بیٹا پیل لے اس کو. فوراً اپنے ساتھیوں کو فون کرے گا وہ. آپ تجربہ کر کے دیکھو، کسی لال بیگ کو الٹو، اور لال بیگ کے لیے کوئی گناہ ہوا ہوتا ہے نا، اللہ اس کو الٹ دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی سزا ہے. قیامت آ جاتی ہے، کوئی بغض سیدھا نہیں ہو پاتا وہ. تو یہ پتہ نہیں، کچھ سے ہم بچپن میں دیکھتے ہیں نا، ہم نے کہا یار اس بیچارے سے کوئی گناہ ہوا ہے، تو وہ الٹا ہو کے وہ اتنی ٹانگیں کسی کام کی نہیں اس کی، پھر وہ سیدھا نہیں ہو سکتا وہ. تو یہ اللہ نے دوسری مخلوق کے خوراک کے لیے کیا ہوتا ہے، ورنہ لال بیگ کس کو قریب آنے دے. تو جیسے ہی مکوڑا جاتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ چپکے سے کھا لے، دوستوں کو پتہ نہ چلے، بس یار اب تو موج مستی ہے. نا سب سے پہلے فون کرے گا، ابے وسیم تو بھی آ جا، غفار تو بھی آ جا، ستار تو بھی آ جا، ابے میل بھی فیمیل بھی سارے. ایک مکوڑا آتا ہے، اس کے بعد جو مکوڑوں کی اور چیونٹیوں کی لائن لگتی ہے نا، وہ لال بیگ تو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا، اس کو ایک کو تو یوں کر کے مارتا ہے، وہ ہٹا، وہ بیچارہ دور جا کے گرتا ہے، لفٹ ہی نہیں کراتا لال بیگ کہ یہ میرا کیا بگاڑے گا. لیکن جو مکوڑوں کی لائن لگتی ہے اور پھر جو سارے اس کو گھسیٹتے ہیں نا، اس کا باپ بھی ان کے بل میں جاتا ہے. پھر مل کے اس سے ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر باربیکیو کا رات کو انتظام ہوتا ہے ان کے یہاں. پھر ہو سکتا ہے پینے پلانے کا بھی کوئی سیٹ اپ ہو. ایک گروپ ہے. اگر ایک مکوڑے کو بھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ہٹا دیں نا، کہیں الگ کر دیں، مر جائے گا وہ. تو نیچر چینج نہیں ہوتی. انسان کو اللہ نے ریلیشن دیے ہیں، فجعلہ نسبا و صہرا. قرآن کہتا ہے نا، نسب والا خاندان بھی، سسرال والا خاندان بھی. اگر ان ریلیشن میں دراڑ پیدا ہو گئی نا، نفرتیں، اتنی ڈپریشن میں جاتا ہے نا انسان، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. غیر مسلموں میں جو خودکشیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے نا، ان کا ریلیشن کا ختم ہونا. تنہائی ہے نا، تنہائی کاٹتی ہے. پیسہ ہے، سب کچھ ہے، محبت نہیں ہے نا، کوئی محبت کرنے والا ہی نہیں ہے ان سے. کتوں سے محبت ملتی ہے تو وہ ذرا دل بہلا لیتے ہیں ان سے، ورنہ محبت مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے، شارٹ. محبت ختم ہو گئی ہے. محبت صرف اب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی رہ گئی ہے، وہ شہوت پوری کرنے کی حد تک. وہ بھی جب مت کی جزائر پوری ہو گئی تو وہ بھی ختم.
تو بھائی اوپر اوپر کا تعلق ہوتا ہے. تو اسلام نے, ابھی ایک ہندو آیا تھا میرے پاس نا, مسلمان ہوئے بیچارہ, اپنے بوڑھے باپ کی بڑی خدمت کر رہا ہے, وہ بہت خدمت کر رہا ہے, اپنے بوڑھے باپ کو بھی لے کر آیا میرے پاس, اور وہ باپ بھی بیچارہ فالج زدہ ہے, تو اس کو بھی کلمہ پڑھایا اس نے کہ یار یہ دنیا سے جانے والا ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, تو یہ دنیا سے جانے سے پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے. تو مجھے کہنے لگا میں لانا چاہتا ہوں, میں نے کہا لے آؤ. اب اس کے باپ سے بیچارے سے کلمہ بھی نہیں پڑھا جا رہا نا, زبان ہی فالج کی وجہ سے کام نہیں کر رہی, لیکن ان کو اسلام بتایا, وہ کلمہ پڑھا الحمدللہ, اتنا خوش ہوا کہ چلو جی موت سے پہلے میرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا. آج پھر وہ بیچارہ دوبارہ آیا, کہنے لگا یار میری والدہ بھی میرے باپ کے ساتھ غلط سلوک کر رہی ہیں, میرے بھائی بھی کر رہے ہیں, کیوں غلط کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ظاہر ہے بوڑھا آدمی بیچارہ کسی کام کا نہیں رہا, نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے, تو ان کے قضائے حاجت صاف کرنی, پیشاب صاف کرنا, تو کہہ رہے سب بوجھ سمجھ رہے ہیں, بعض دفعہ غصے میں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, یعنی ایسا تو نہیں, باپ تو باپ ہے نا. تو اس ہندو جو لڑکا ہے, بالکل ینگ لڑکا ہے, مسلمان, وہ اس کے الفاظ آج کا واقعہ ہی ہے, اس کی ورڈنگ کیا ہے کہ مفتی صاحب جب آخرت پر ایمان نہیں ہوگا نا, یہ حالانکہ نیا مسلمان ہوا ہے, عالم بھی نہیں ہے, کہہ رہے آخرت پر ایمان نہیں ہے نا, ان کو نہیں پتا کہ ہم جو باپ کو ڈانٹیں گے تو اس کا قیامت میں ہمیں سزا کیا ملے گی. تو میں نے کہا یار دیکھو آخرت پر ایمان کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ لڑکا بھی مسلمان ہوا, یہ اپنے اس باپ کی اسلام کی بھی فکر کر رہا ہے, اس کی قضائے حاجت بھی صاف کر رہا ہے, گھر والوں کے تانے بھی سن رہا ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ بھائی ابا کو میں نے اس حال میں اکیلا چھوڑ دیا تو قیامت کے دن میری خیر نہیں ہے. تو ریلیشن اللہ کے تصور کے بغیر بنتا ہی نہیں ہے, ورنہ نچوڑو, جب کسی کام کا نہیں ہے تو جان چھڑاؤ یار, یہ کیا مصیبت پال لی ہم نے. کتنے واقعات ایسے ہیں, بعض میں نہیں کہتا سب غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ بوڑھی وہ جو ہے نا بستر پہ لگے ہوئے ہیں, 8 سال ہو گئے, 9 سال ہو گئے, اولاد نے تنگ آ کے مار دیا ان کو جان سے. آپ دیکھو سرچ کرو نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا, جان سے مار دیا کہ یار کسی طرح جان چھڑاؤ, اب یہ کسی کام کے نہیں رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جب ریلیشن میں دنیا پرستی آ جاتی ہے نا میرے بھائی, تو عورت کہتی ہے شوہر جب تک کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے, جب کمانا ختم کیا اس کمبخت سے جان چھڑاؤ. کتنے بڈھے یہاں آتے ہیں روتے ہوئے کہ ہماری بیگم نے نا ہمیں ساری زندگی نچوڑ لیا, اب ہم کسی کام کے بھی نہیں ہیں, اب بیٹوں کے ساتھ مل کے ہمیں ستاتی ہے. اور بعض دفعہ مرد یہ کام اپنی عورت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے, بیوی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے, اسے کوئی بیماری ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا. جو آخرت کا خوف رکھنے والے ہیں ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے, یار بیوی 10 سال سے فالج میں, جوان بیوی کو فالج ہو گیا, شوہر وفا کر رہا ہے اس کے ساتھ, 10 سال بیوی کی بیڈ پہ خدمت کر رہا ہے وہ, یہ ہم نے دیکھا ہے. کیوں بھائی, اس کو پتا ہے یار وفا کا تقاضا کیا ہے. گرل فرینڈ تو چھوڑ دیتا ہے آدمی, بیوی کو تھوڑی ایسے چھوڑتا ہے. بھائی اب یہ فالج ہے یا اپاہج ہے یا لکوا ہے یا جو بھی, اب یہ کس کی ٹینشن ہے؟ مرد کہتا ہے جو غیرت مند ہوگا میری ٹینشن ہے, ابھی یہ دعائیں کروا رہا ہے اس کے لیے. لیکن جب شہوت پرستی والا ریلیشن ہوتا ہے نا بھائی, تو غیر مسلموں میں آج کل ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم کو میری بات پہ غصہ ہے, میرے خلاف کلپ بنا دے, لیکن میں اس غیر مسلم کو دعوت دوں گا, تم آؤ مسلمانوں کی سوسائٹی میں بھی آؤ, اور پھر اپنی سوسائٹی کو دیکھو, تمہیں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا. میں نہیں کہہ رہے سارے مسلمان اچھے ہوتے ہیں, سارے غیر مسلم خراب ہوتے ہیں, بات میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے. تو آخرت کا خوف ہے, ہمیں پتہ ہے بھائی ہم اپنے باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے, ہم اس کو جھڑک بھی نہیں سکتے. اب بوڑھے آدمی ہے, وہ ظاہر ہے فالج ہے, وہ اس نے بستر پہ ہی قضائے حاجت کر دی, بستر پہ یہ کر دیا, تو بیوی کو غصہ آ رہا ہے, نہیں ڈانٹ سکتے بھائی, وہ تو پیشنٹ ہے, اس کا تو آپ نے کیئر کرنی ہے. اچھا یہی چیز جب پروفیشنل بیسس پہ ہوتی ہے تو بڑے اچھے اخلاق ہو جاتے ہیں, یعنی ہسپتال میں نرس کا رویہ بڑا اچھا ہوگا, کیونکہ وہ اس کو بھائی تنخواہ اس بات کی ملتی ہے. تو لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی نرسیں اتنی تمیز سے, بھائی وہ تو اس کا جو وہ تو پروفیشن ہے نا, یعنی وہ تو اس کا پیشہ ہے, تو پیشے میں تو سبھی اچھے ہو جاتے ہیں, بغیر پیشے کے صرف اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی جج کرنے والا نہیں ہے. پھر آپ اچھا سلوک کرو اس کو, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا, بائیں کو پتہ بھی نہیں چلا, یہ صرف اللہ کے خوف سے ہی ہوگا اور اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے ہوگا. تو ریلیشن اللہ کے تصور کے بغیر, اسلام کے بغیر ریلیشن صحیح معنوں میں وجود میں آنا بڑا مشکل ہے میرے بھائی. مسلمان ٹھیک ہے 4 شادیاں کی باتیں بھی کرتے بھی ہیں,
لیکن جو صحیح مذہب کو فالو کرے گا نا وہ گرل فرینڈ نہیں بنائے گا، پھر وہ بھی اس کی بیوی کو پتہ ہوگا کہ یہ بیویاں ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، کتنے آپ دیکھیں حالات جا کے لبرل لوگوں کے یہاں خراب ہو گئے. شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے، عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں. تو ایسے اچھی بات کی ہے کہ یورپ میں جو مسائل ہیں نا وہ اتنے ڈینجرس ہیں کہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں. ہمارے ہاں مسائل کیا آتے ہیں، ساس بہو کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، مفتی صاحب میں پریشان ہوں، میری اماں میری بیوی پہ ظلم کر رہی ہے، میری بیوی میری اماں کی نہیں مانتی، یہ فلانا، میری بیوی میری خدمت نہیں کرتی، بیوی کہہ رہی ہے مجھے صحیح طرح خرچہ نہیں دیتا. یہ پھڈے چل رہے ہیں. وہاں کے پھڈے یہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ غریب لوگوں کے، نیچ گھٹیا قسم کے، ہم جیسی پست قوموں کے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رات کہاں تھی، سمجھ رہے. اور عورت کو یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں رنگ رلیاں منا رہا ہے بھائی، 3 دن سے گھر نہیں آیا، اللہ خیر کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ریلیشن گئے تیل لینے. تو اور اب یہ بھی ہمارے یہاں بھی یہی آتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اتنے کیسز تو اب آنا شروع ہو گئے ہیں، اتنے کیسز کہ اب چھوڑو، برائی کا تذکرہ بھی برائی ہوتی ہے، اس سے برائی پھیلتی ہے. تو ریلیشن جو ہے نا، ریلیشن، اس کو سب سے زیادہ فوکس کیا کرو میرے بھائی. اور یہ مذہب کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ کا خوف جب تک نہیں ہوگا رشتے نہیں نبھاتا، اور پھر محبتیں بھی نہیں ملتی انسان کو. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.